بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله عز وجل في كتاب الحكيم والفرقان المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، حفاظ نظام، عزیز طلباء اور اس گاؤں اور اس علاقے اور اس شہر کی سربراہ عہدہ شخصیات، آج کے اس پروگرام کی صدارت فرما رہے اس مدرسے کے محتمم جناب ماسٹر شمس الحسن صاحب دامت برکاتہ. سب سے پہلے تو میں جس بچے نے حافظ قرآن مکمل کیا ہے اس کی تکمیل استاذ الاساتذہ جناب قاری غلام وارث صاحب دامت برکاتہم عالیہ. استاذ الاساتذہ اس لیے کہ وہ ہم سب کے استاد، ہمارے استاد ہیں. ہمارے جب شاگرد ہم سے بڑے اور شادی بیاہ ہو چکی، نہ معلوم کتنے شاگرد جو پڑھ کر کے فیضیاب ہوئے، یہ سب استاذ الاساتذہ کی ان کا فیض ہے کہ آج لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں، علم سے اور حکمت سے، علم سے روشناس ہو رہے ہیں. شخصیت میں اس طالب علم کا حفظ قرآن مکمل ہوا اس ذات کے ذریعے. تو سب سے پہلے تو میں ان کے والدین کو، ان کے گھر والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دنیا کی تمام تعلیمات میں قرآن کو اہمیت دی اور قرآنی تعلیم کا انتخاب کیا اور قرآن حافظ قرآن بنایا. یہ بہت بڑی کامیابی. یہ میں نہیں کہتا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. آپ نے فرمایا، آپ نے ڈاکٹر کے بارے میں، انجینئرز کے بارے میں، دنیا میں رہنے بسنے والے دولت مند اور شہرت مند لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا، بلکہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس سے اچھا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے. تو سب سے پہلے تو ان کے والدین مبارکباد کے لائق ہیں کہ اس پرفتن دور میں آج کے حالات کے اعتبار سے جو حالات چل رہے ہیں ہمارے ملک کے، دنیا کے، جو قرآن کی طرف لوگوں کا ربط نہیں ہو رہا، قرآن کی طرف لوگ جا نہیں رہے، ایسے ماحول میں انہوں نے قرآن کریم کو اپنے بچے کے سینے میں محفوظ کیا اور اس کو اس پر یادداشت کے لیے، پڑھنے کے لیے زور دیا. تمام تو سہولیات کو مہیا کیا تاکہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بن جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس مدرسے کے اساتذہ اور ان کے رشتہ دار، ان کے اعزاء اقارب اور گاؤں والے بھی لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ جن کا 1 روپیہ 1 پیسہ ایسے درسگاہ میں، ایسے مدرسوں میں لگتا ہے جہاں سے طلبہ حافظ قرآن بن کے نکلتے ہیں، عالم دین بن کے نکلتے ہیں. یہ بہت بڑی فضیلت کے حامل. تو سب سے پہلے تو سب مبارکباد کے لائق ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے اور اس کا اجر قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں، وہ انسان جو حافظ نہیں ہے، جن کی اولادیں حافظ قرآن نہیں ہیں، اس کا معاملہ، اس کا جو ہے تو دیکھ ریکھ وہ حشر کے میدان میں سمجھیں گے کہ اس کی کیا فضیلت، اس کا کیا اہتمام ہونا چاہیے تھا دنیا کے اندر. اور ہم نے کیا کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر آج ہمارے بچے حافظ قرآن ہیں، 4 بچے ہیں، 4 بچوں میں سے 2 صحیح
دو نہ صحیح، تین نہ صحیح، ایک اگر حافظ قرآن بچہ ہمارا بن جاتا ہے تو میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں ان 3 اولادوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی آپ کو مرنے کے بعد یاد کرے گا تو وہ حافظ قرآن ہوگا، کیونکہ یہ اولادوں کی سب سے بڑی چیز ہے۔ کیونکہ دنیا میں پھنسنے کے بعد، دنیا میں رہنے کے بعد، کام دھندوں میں، مشاغل میں انسان جب مشغول ہو جاتا ہے تو اولادیں بھول جاتی ہیں۔ مرنے کے بعد باپ کو، ماں کو اولادیں فراموش کر دیتی۔ کبھی جب یاد آتا ہے سال میں، 10 سال میں، 5 سال میں، تو قرآن خوانی کروا دیتے ہیں، والدین کے نام سے مدرسے میں 200-400 روپیہ دے دیتے ہیں کہ قرآن پڑھ دیا جائے۔ لیکن میں اس بات کا میں سمجھتا ہوں، میرے حضرت تھے، حضرت مولانا عبداللہ حسنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، کہا کرتے تھے کہ اگر بچہ عالم دین ہے، حافظ قرآن ہے، تو کوئی دن ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے جو اپنے والدین کے لیے وہ احسان ثواب نہ کرے، اپنے والدین کے حق میں ثواب نہ پہنچائے۔ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد 2 سورتیں پڑھ لیتا ہے، سورت ناس، سورت فلق، سورت فلق پڑھ کر کے 2 سورت پڑھ کر کے احسان ثواب کر دیتا ہے، اللہ اس کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جو لوگ یہاں پر موجود ہیں، شہر کے ہوں، چاہے ہمارے علماء کرام ہوں، چاہے وہ طلباء عزیز ہوں، اس بات پر زور دیں کہ آج کی اس فتن دور میں اگر ہم کو سب سے زیادہ زور دینا ہے تو قرآن کی تعلیم پر زور دینا ہے۔ ہمارے بچے حافظ قرآن بن کے نکلیں گے۔ اور ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، اس دنیا کے اندر آج سے نہیں، جب سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن کو نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر اتارا ہے، اسی دن سے اس قرآن کے مخالف، قرآن کے دشمن دنیا کے اندر پنپنے لگے۔ قرآن کو مٹانے کے لیے، قرآن کو سطح ہستی سے ختم کر دینے کے لیے تمام سازشیں ہوئی، تمام تحریکیں اٹھی، تمام تنظیمیں بنی، تمام جماعتیں کھڑی ہوئی، طاقت کو لے کر کے، اپنے پیسے کو لے کر کے، اپنی دولت کو لے کر کے کہ ہم قرآن کو مٹا دیں گے۔ اور آج کے دور میں اگر دیکھا جائے، تمام دشمنان اسلام، کسی سے کوئی دشمنی نہیں، کسی کو کسی فرقے سے دشمنی نہیں، نہ یہودیوں سے کوئی دشمنی ہے، نہ غیر مسلموں سے کوئی دشمنی ہے، نہ جو ہے تو بدھسٹ سے کوئی دشمنی ہے، نہ کسی مذہب کے ماننے والے سے کوئی دشمنی ہے۔ اگر کسی کی دشمنی ہے تو صرف قرآن سے۔ قرآن کو آج بھی مٹانا چاہتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال کا اعلان ہے قیامت کی صبح تک اگر کوئی قرآن کی حفاظت کرے گا تو وہ اللہ عز و جل ہے، اور اس کو کوئی، اس کا ایک حرف کیا، ایک نقطہ بھی نہیں مٹا سکتا ہے، ایک نقطہ بھی نہیں مٹا سکتا ہے۔ تو میرے دوستو، تاتاریوں کا جب دور تھا، قرآن کو مٹانے کے لیے تاتاریوں نے انتھک کوشش کی، نہ معلوم کتنے حفاظ کو قتل کر دیا گیا، تلاش کر کے، ڈھونڈ کر کے حفاظ کرام کو قتل کیا جاتا کہ قرآن مٹ جائے۔ اور جب وہ قرآن کو مٹاتے ایک ایسے شخص پر پاس پہنچتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ آنکھ سے نابینا ہے، آنکھ بھی نہیں ہے، روشنی بھی نہیں، دکھائی بھی نہیں دیتا، دنیا کی ساری لذتوں سے، ساری خوشیوں سے وہ بے پناہ جو ہے تو دور ہے، لیکن بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ تاتاریوں نے قسم کھا لی کہ ہم قرآن کو کبھی نہیں مٹا سکتے۔ وہ انسان جس کو اللہ نے آنکھیں نہ دی ہوں، جو نابینا ہو، اگر وہ قرآن کو حفظ کر سکتا ہے، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر سکتا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت قرآن کو نہیں مٹا سکتی، دنیا کی کوئی طاقت قرآن کو نہیں ہٹا سکتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارا تمہارا سب کا مشغلہ، اگر ہم قرآن پڑھاتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، اور قرآن پڑھنے کے بعد امت میں جاتے ہیں، امت میں قرآن کی اشاعت کرتے ہیں، قرآن کو پھیلاتے ہیں، بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، تو سب سے زیادہ مبارکباد آپ ہیں، اور سب سے زیادہ اچھا کام کرنے والے آپ۔ مدارس، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، پورے ہندوستان میں مدارس کا جال بچھا دو، کوئی گاؤں، کوئی شہر، کوئی علاقہ ایسا نہ چھوٹے جہاں پر مدارس اور مکاتب کا قیام ہو۔ وہ کس لیے فرماتے تھے؟ ان کی ایک دوربینی تھی، دور اندیشی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ ایک دور آئے گا کہ مدارس کے لوگ خلاف ہوں گے، ایک دور آئے گا لوگ مدارس کو ہٹانے کے لیے، مٹانے کے لیے انتھک کوشش کریں گے، ایک دور آئے گا کہ قرآن کو مٹانے کے لیے لوگ اپنی طاقتوں کو صرف کریں گے۔ حضرت مولانا فرمایا کرتے تھے، اتنا جال بچھا دو کہ اگر کوئی تلاش کرنے پر آئے، ڈھونڈنے پر آئے، دیکھنے پر آئے، تو وہ اپنا سر پکڑ کر کے بیٹھ جائے کہ اس قرآن کو اور مدارس کو ہم نہیں مٹا سکتے۔
تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں سلمہ محمد ریحان کو اور ان کے والدین کو، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میں اس بات پر زور دیتا ہوں جتنے بھی حفاظ کرام نکلے وہ قرآن کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں۔ بعض لوگ ایسا نہ ہو کہ پڑھ کر کے بھول جائیں، تلاوت اس کی نہ کی جائے۔ یہ معمول بنائیں کہ روزانہ ہم کو ایک پارہ تلاوت کرنی، ہم جس حال میں بھی ہوں۔ ابھی ایک لڑکا وہ اشعار پڑھ رہا تھا کہ حافظ قرآن اور عالم دین کا پڑھنے والا، دین کا پڑھانے والا کبھی بھوکا نہیں مرا ہے۔ دنیا کا انجینئر تو بھوکا مر سکتا ہے، ڈاکٹرز تو بھوکے مر سکتے ہیں، اور بڑی بڑی دولت اور شہرت کے حامل لوگ ایسا وقت آ سکتا ہے کہ ان کے پاس فقر آ جائے، ان کی دولتیں سلب ہو جائیں، ان کی دولتیں ختم ہو جائیں، لیکن حافظ قرآن اور عالم دین کے بارے میں کبھی کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ آج وہ بھوکوں مر رہا ہے۔ اللہ نے روزی کا ذمہ لیا۔ جب قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے تو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کی ذمہ داری بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے لی۔ کوئی مٹا ہی نہیں سکتا ہے، کوئی بھوکے مار ہی نہیں سکتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آخر میں ایک بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے جو آسمانی کتاب ہے، اور جیسے نازل ہوئی تھی ویسے آج بھی موجود ہے۔ یہ واحد کتاب ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ایک قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کتاب کو ابو جہل، ابو لہب، مکہ کے بڑے بڑے کافر یہ مشورہ کرتے تھے جب حضور قرآن پڑھیں تو کوئی سننے نہیں جائے گا۔ رات میں حضور قرآن کی جب تلاوت کرتے تو ایک ایک کر کے سب پہنچ جاتے، اور جب سامنا ہو جاتا تو کہتے کہ بات ہوئی تھی، مشورہ ہوا تھا کہ کوئی حضور کو قرآن نہیں سنے گا۔ تو کہنے لگتے کہ جب قرآن کی تلاوت کی آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے تو یہ برداشت ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں وہاں پر نہ پہنچوں۔ قرآن میں آج بھی وہ کشش موجود ہے، قرآن میں آج بھی وہ کشش موجود ہے، اگرچہ ہم قرآن پر پورے طور پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور یہ قرآن کریم دنیا کی واحد کتاب ہے جو زندہ و جاوید ایک معجزہ ہے، اور قیامت تک یہ معجزہ باقی رہے گا۔ یہ معجزہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اور جب کوئی حافظ قرآن ہو جاتا ہے، اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیتا ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ دنیا اور آخرت کی وہ پوری دولت کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ دنیا کی اور آخرت کی دولت کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ اور اس کی ایک مثال ہمارے استاد دیا کرتے تھے کہ جب حافظ قرآن محراب میں کھڑا ہوتا ہے، مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، تراویح کے لیے جو پہلی رکعت کے لیے نیت باندھتا ہے، اس کے دل میں طرح طرح کے وسائل آتے ہیں، طرح طرح کی جو ہے تو خیالات آتے ہیں کہ پورا قرآن سنانا ہے، 10 دن میں 15 دن میں پورے قرآن کو لوگوں کے سامنے پڑھنا ہے۔ گھبراہٹ ہوتی ہے، الجھن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور جب پہلے پارے کی تلاوت کرتا ہے، جب پہلا پارا پڑھ لیتا ہے تو وہ جب تک وہ پڑھتا رہتا ہے اس کے اندر تمام طرح کے خیالات اس کے دل کے اندر پنپنے لگتے ہیں۔ جب قرآن کریم کا آخری دن ہوتا ہے، تراویح کا جب آخری دن ہوتا ہے، اور صاحب قرآن یعنی حافظ قرآن جب وہ مصلی پر کھڑے ہوتا ہے، محراب میں کھڑا ہوتا ہے، اور جب سورہ ناس کی تلاوت کرتا ہے آخری رکعت میں، سورہ ناس کی جب تلاوت کرتا ہے، اگر اس وقت اس سے کہا جائے دنیا کی ساری دولتیں تم لے لو اور جو خوشی اس وقت تمہارے دل کے اندر ہے وہ خوشی ہم کو دے دو، تو وہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے وہ حافظ قرآن دنیا کی ساری دولتوں کو ٹھوکر سے مار سکتا ہے لیکن اس خوشی کو نہیں دے سکتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، یہ قرآن کی تلاوت کے لیے اس مدرسے کے اندر قیام کرتے ہیں، پڑھنے آتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور دنیا میں جتنے بھی مدارس ہیں، ہندوستان میں جتنے بھی مدارس ہیں، وہ سب مدارس قرآن کی اشاعت کے لیے، حدیث کی اشاعت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سارے مدارس کے لیے اگر ہمارے سامنے بہت سے لوگ آتے ہیں، بہت سے لوگ مخالفت میں آتے ہیں، بہت سے لوگ موافقت میں آتے ہیں، لیکن سب کی باتوں کو در انداز کر کے، دور انداز کر کے، نظر انداز کر کے ایک بات پر میں زور دیتا ہوں، اس بات کو اگر تمہارے سامنے کوئی مدارس کی برائی کرے،
کسی بھی مدرسے کی برائی کرے، اگر تمہارے سامنے کسی بھی مدرسے کی مخالفت کرے تو خدا نہ اس وقت خاموش ہو کے اس کو خاموش کر دیا کرو کہ جو کام چل رہا ہے اس کو چلنے دیجئے، اللہ اس میں خیر کا مسئلہ فرماتا ہے۔ اگر ہمارے نظر میں اس میں کوئی گناہ ہے یا کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کو دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح کر دے، لیکن قرآن کی اشاعت میں روڑا نہ بنیے، قرآن کی اشاعت اور قرآن کی ترویج میں، قرآن کو دنیا میں پھیلانے میں، پڑھانے اور پڑھنے میں روڑا نہ بنیے اور نہ کسی کو بننے دیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تا زندگی ہم کو قرآن پاک کی ایک ایک آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے اس پروگرام کو اپنے استاد محترم جناب حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب قاسمی دعوت عالیہ کی دعا سے کیا۔ میں اپنے استاد محترم حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب کی دعا سے